مسلمانوں میں انہوں نے ایک تو اختلافات پیدا کیے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، جنگوں تک میں دوسروں کا ساتھ دے دیا، وعدے توڑے، راندان درگاہ تو تھے۔ جب قرآن شریف میں بھی آ گیا اور بالکل انہی الفاظ میں بائبل میں بھی آ گیا، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، کہ ہم نے تمہیں راندان درگاہ قرار دے دیا ہے۔ آج کی بائبل میں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، ہم نے پڑھا ہے، آپ نے، میں نے آپ کو پڑھائی تھی، توریت میں پڑھایا تھا۔ اب رجوع کا طریقہ یہ تھا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے، کلمہ حق پڑھتے، اور حرم شریف ان کا جو اول آخر بیت ہے اللہ کا، یہ اس کی تقریب پہ آ جاتے ہیں۔ وہ جو سیکرٹ علاقے پہلے تھے ان کے پاس، ان کی اہمیت ویسی آلریڈی ختم کی جا چکی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا متبرک اور مبارک ہوگا۔ انہوں نے پھر چال بازیاں شروع کی، انہوں نے پھر مماثل چیزیں جو ہے نا، ظاہر ہے بائبل میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی جو قرآن شریف میں بیان ہی مل جائیں گی آپ کو۔ انہوں نے کہا دیکھیں جو تھنگز آر ان، جو قرآن شریف میں بھی ہے کہ آ جاؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل کتاب کو کہیں کہ جو چیزیں ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کامن ہیں ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں، باقی جھگڑے کر لیں گے بعد میں، ضرورت نہیں ہے، جو کامن باتیں انہیں مان لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کا بڑا جھگڑا چل رہا تھا، بہت جھگڑا۔ عیسائی کہتے تھے کہ تم نے ہمارے سچے مسیح کو صلیب دے ڈالی، قتل کر ڈالا، کیونکہ عیسائی سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیتھ ہے وہ صلیب پہ ہوئی ہے، صلیب پہ ہوئی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ 3 دن بعد یہ زندہ ہوئے ہیں، اور یہ 3 دن بعد سے اب یہ روحانی طور پہ پھرتے رہتے ہیں دنیا میں، کبھی کبھی پرگٹ بھی ہو جاتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ ابھی کنگڈم آف ہیون کا اعلان یہ کریں گے آگے، سیکنڈ کمنگ آف مسایا، دوبارہ جو مبعوث ہوں گے باقاعدہ آل ان آل اپنی اتھارٹی کے ساتھ واپس آ جائیں گے، بالکل پردے ہٹا کر سارے۔ ابھی یہ چھپ چھپ کر لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو عیسائی اصلی ہیں ان کے ساتھ ان کے مسائل حل کر رہے ہیں، ان کو اچھی طرح سے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ٹھیک ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تھا ہی جھوٹا جس کو ہم نے لٹکا دیا، وہ تو ورنہ مرتا ہی نہ، اگر سچا ہوتا تو صلیب پر لٹکایا جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے جھوٹا ہونے کی یہ نشانی ہے کہ صلیب پہ موت ہو گئی، اور ابھی آنا ہے اصل میں۔ یہ دونوں عقیدے جب مکس ہوئے اور ان کے ہاتھ میں گڈی آئی بتانے کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک تو ان کا اس نے مارا کبھی اس نے مارا، مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ ایسے اچھی طرح گوند گوند کر ڈالا ہے کہ وہی بات جو ابھی آپ کر رہے تھے وہی پہنچ گئی کہانی۔ کچھ نے کہا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، مسلمانوں نے کہا لگتا ہے یہ آئیں گے۔ قرآن شریف سے بھی کچھ اس کے حوالے انہوں نے ایسے نکال لیے ہیں کہ یہ آئیں گے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، قتل بھی نہیں کیا، صلیب بھی نہیں کی، انہیں شبہ ہوا اس بات کا کہ یہ کر، یہ اشتباہ میں شک و شبہ میں پڑ گئے۔ تو وما قتلوہ، یقیناً ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا، بر رفع اللہ الیہ، اور انہیں اللہ نے اٹھا لیا، قتل نہیں ہوئے لیکن اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو اس سے بالکل یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جی اللہ نے اٹھا لیا تو ہی میں بھی الائیو، زندہ ہے، بالکل ٹھیک ترجمہ نکلتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، دوسری رائے نہیں۔ میں نے کہا دیکھو نا لکھا ہے تمہاری کتاب میں بھی، ہم بھی یہ کہہ رہے تم بھی، تو ہم تینوں بھائی ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر کامن ہیں، آؤ اس پہ مان لیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے اندر مسئلے پیدا ہوئے ٹیکنیکل مسئلے کیا پیدا ہوئے، اصول اور اسلوب کیا ہے۔ قرآن شریف ہے، آپ کے پاس حتمی ریولیوشن آ چکی ہے، اس میں کوئی چیز چھپائی گئی ہی نہیں ہے، جتنا آپ کو چاہیے اس سے تو بہت آگے ہے۔ آپ کی تو سوچ ختم ہو جائے گی، کتاب کے احکامات ختم نہیں ہو، کر ہی نہیں سکتے عمل آپ پورا، ایک آیت لے کے بیٹھ جائیں عمل نہیں ہوگا، آپ سے زندگیاں مک جائیں گی۔ پہلے آپ قرآن شریف پہ عمل کر لیں، اس میں حکم کس چیز کا دیا گیا ہے کہ یہ لازمی کرنا ہے، منع کس چیز سے کیا گیا ہے اسے لازمی رکنا، سامنے آ گیا۔ کاروبار کے مسائل، ترکے کے مسائل، چوری کے مسائل، بدکاری کے مسائل، شادی کے مسائل، طلاق کے مسائل، یتیموں مسکینوں مسافروں کے مسائل، ماں باپ کے مسائل، معاملات تمام ڈسکس ہو چکے۔ قیامت میں کامیاب ہونے والوں کی نشانیاں، ان کے کرتوت کیا ہوں گے، ناکام ہونے والوں کے کرتوت کیا ہوں گے، آ گئے سارے، اس میں بچا کچھ نہیں۔ آپ اس میں عمل شروع کر دیں، آپ کو نماز کا بتا دیا گیا، آپ کو روزے کا بتا دیا گیا، زکوٰۃ دینے کا بتا دیا گیا، آپ اس پہ عمل کر لیں۔ جب آپ ان پہ عمل کر چکے
اور بالکل اطمینان قلب ہو جائے تو پھر آپ باقی عقیدوں پہ آ جائیں. اگر وقت ملتا ہے، اگر عمر باقی بچے، آ جائیں باقی مسائل پہ، کر لیں گے ڈسکس اس کو بھی. پہلے فرائض پورے کریں، بعد میں نوافل کریں. آپ کہیں جی میں 100 نفل تو رات کو پڑھوں گا لیکن فجر نہیں پڑھوں گا. ارے کھوتے کے سر ہو بھائی، تم نے کوئی رات کو پڑھنا نہ پڑھنا ایک برابر کر لیا ہے. چلو ٹھیک ہے، نہیں مانتا میں، نہیں کہتا اس بات کو. آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. نفل کا اجر الگ ہے، لیکن فرض اور نفل کبھی ایسے نہیں ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. فرض بھائی اس سے بہت آگے کی بات ہے. فرائض پہلے، اللہ تعالیٰ کے حدود اللہ سب سے پہلے. پہلے حدود اللہ کی پاسداری کریں کہ یہ ہم سے سخت منع ہو گیا، نہیں کر سکتے. حدود اللہ میں یہ ہے بات، جو سخت احکامات ہیں، محکمات میں بندہ خدا پہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ حتمی فائنل اتھارٹی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانے گا. بالکل آخری خاتم النبیین مانے گا، چاہے خاتم النبیین کوئی پڑھے چاہے خاتم النبیین کوئی پڑھے. اصل دونوں کا مطلب ہے کہ بالکل لاسٹ اینڈ فائنل رسول پیغمبر. باقی کوئی مصدق رسول کی کہانی چلانا شروع کرے، مصدق رسول کون تھا، باقی کو کہے جی مسیح موعود کون تھا. بھائی جان سارے ٹوسٹر ہو تم، سارے ڈرامے ہو. قرآن شریف اس پہ بالکل واضح بتا چکا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے. ہم تمہیں اچھا برا سارا بتا چکے، تمہارا کام ہے عمل کرنا. کہانیاں آپ ساری زندگی سنتے رہیں گے. قرآن شریف بیان فرما چکا ہے اس بات کو. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ممات کو ڈسکس کرو گے، تمہارا شک شبہ دور نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے شبے میں ڈال دیا ہے. اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے شک شبے سے نہیں نکلیں گے. کچھ کہیں گے زندہ ہے، کچھ کہیں گے فوت ہو گئے. آپ اینڈ ریزلٹ لے، ایک گروہ ہے جو اس پہ کامل یقین گیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑا جی اس بات کا؟ نماز بدل گئی، روزہ بدل گیا اس بات سے، اور زکوٰۃ اور حج بدل گئی ہے. اچھائی اور برائی میں فرق آ گیا، جھوٹ جائز ہو گیا اس بات پر. کیا فرق پڑا آپ کی؟ آپ مریں گے نہیں، کھانا پینا ختم ہو گیا یا زیادہ کھانا شروع ہو گئے، نکالنے کے کوئی نئے راستے پیدا ہو گئے کھانے کو. وہیں کھڑے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، اب ایک عقیدہ پیدا ہو جائے، اس میں مضبوط عقیدہ ہے مسلمانوں کا ہے بالکل، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، واپس آ رہے ہیں، ایون آ گئے ہیں، مبعوث ہو گئے. آپ کے اوپر کیا اثر پڑا؟ کیا اثر پڑا؟ آپ کی نماز وہیں کھڑی ہے یا آپ نے اس میں عیسیٰ روح اللہ کہنا شروع کر دیا ذات میں؟ کیا شروع کریں گے آپ؟ کیا کریں گے جی؟ اشہد ان محمد رسول اللہ و عیسیٰ رسول اللہ و عیسیٰ روح اللہ کرنا شروع کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ اذان بدلی جائے گی یا ثنا میں یہ پڑھیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، ہم صحابی رسول ہو گئے؟ کیا؟ نہیں سوچنے کی بات. آپ کی زندگی پہ اثر پڑا ہے. آپ کی پوری نماز میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، ساری وہی رہے گی. آپ کے درود پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی زکوٰۃ خیرات صدقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ کا حج حرم مکہ میں ہی رہے گا. ایون حرم مدینہ میں بھی آپ کا حج نہیں ہے. یہ بات پکی ہے نا. آپ اس لیے وہاں چلے جاتے ہیں کہ مدینہ شریف آپ کے پاس چھٹیاں ہیں اور آپ کا ویزا اور وہ ایجنٹ کی کوئی سیٹنگ ہے کہ یہاں سے ہوٹلوں سے لوگوں کو لے کر جانا ہے، ادھر دوسرے لانے ہیں. مدینہ شریف جاتے ہیں، عقیدت ہے، ظاہر ہے، حرمین شریف ہیں، حرم مکہ حرم مدینہ، ظاہر ہے بندہ خدا کے سینٹیمنٹ ہے، جائے گا. لیکن حج کے کسی لوازم میں، حج کے کسی مناسک میں آپ کو مدینہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حرم مدینہ سے چلتے ہیں، احرام باندھ کر پورے اہتمام کے ساتھ قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں. سارے کا سارا حج آپ کا مکہ میں، مسجد الحرام میں ہے، خانہ کعبہ کے طواف میں ہے، سعی کرتے ہیں، منی جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، سر منڈواتے ہیں. سارا کام ادھر ہے مکہ میں. عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، دجال سامنے آ گیا، امام مہدی آ گئے، یہ نہیں بدلا آپ کا. آپ کا حج وہیں ہے. حج میں تبدیلی آ گئی ہے؟ بالکل نہیں آئی، وہیں کھڑا ہے، وہی مناسک آپ کو آلریڈی پتہ ہے. نئے مناسک نہیں آنے والے. نہ حضرت امام مہدی نے نئے مناسک بتانے آپ کو، آ کر بتانے نئے مناسک کہ حج کے یہ نئے مناسک آ گئے. نہیں، بالکل نہیں ہوگا، کوئی چانس نہیں ہے. اور اگر ہوگا تو یہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، قرآن شریف میں چونکہ آ چکے ہیں نا وضاحت کے ساتھ. آپ کا جہاد وہیں قائم ہوگا قرآن شریف میں جہاں لکھی ہے جاہدوا فی سبیل اللہ وقاتلون ویقتلون ہوگا.
یہ بندگان خدا کی پہچان ہے. قتل کرتے ہیں قتل ہوتے ہیں، جہاں زیادتی دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں موت کا خوف نہیں ہے. یہ آیت بدلے گی نہیں قرآن سے بھائی جان. چاہے امام مہدی آ جائیں، چاہے حضرت عیسیٰ آ جائیں، چاہے دجال کچھ آ کر کہے، آپ کی اس عقیدے پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑا. آپ کی روٹی پانی کا بھی معاملہ ادھر ہی کھڑا ہے کہ بھوک پیاس ختم نہیں ہو جائے گی، آپ کی بھوک پیاس بڑھ نہیں جائے گی. آپ کے کھانے نکالنے کے راستے نہیں بدل جائیں گے، وہی رہیں گے. ایکسکریشن کا راستہ وہی ہے. آپ کے حساب کتاب کا معاملہ جو قرآن شریف بیان فرما چکا ہے وہ وہیں کھڑا ہے، اٹل پورے مضبوط فیصلے کے ساتھ. جنت دوزخ کا مضبوط فیصلہ آ چکا ہے، جنتیوں کی نشانی دوز کی ساری آ چکی ہے. اب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے نہ مانے، آپ پہ فرق کیا پڑ رہا ہے؟ آپ ہی مجھے سمجھائیں. وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئے، اس سے آپ کو فرق کیا پڑا ہے؟ دجال آگے یا نہیں آیا، آپ کو فرق کیا پڑا ہے؟ حرام توپی جو ہم نے کرنی ہے سو کرنی ہی ہے، دجال آئے نہ آئے کرنی ہے نا. جس نے چکر چلانا ہے سو چلانا ہی ہے، دجال آئے نہ آئے. جس نے جھوٹا معبود خدا بنانا ہے، دجال آئے نہ آئے بنانا ہی ہے. جس نے چوری کرنی ہے سو کرنی ہی ہے، دجال ہو نہ ہو. اور جس نے سیدھے راستے پہ رہنا ہے، وہ ایک کی بجائے 1,00,000 دجال کھڑے ہو جائیں، اس نے کون سا بدل جانا ہے؟ پرانی مثال میں سناتا ہوں، جب وہ جامع حفصہ کا آپریشن ہو رہا تھا نا، ہم نیوز میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، اور وہاں بحث تھی بڑی گرم کہ جی جامع حفصہ والے اور یہ وہ جو لال مسجد والا آپریشن ہوا تھا کہ جی یہ تو بڑے حق سچ کی لڑائی لڑ رہے تھے سارے. اور جو بدکماش بدکار عورتیں تھیں مساج سینٹروں کے نام پہ، اور وہ اڈے بدکاری کے کھلے ہوئے تھے، یہ اس کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا تھا. اور اس کے خلاف امریکہ نے مشرف کو کہا، مشرف انہیں مار رہا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا جی وہ اڈے کب سے ہیں؟ اسلام آباد کے اڈے جو آپ کہتے ہیں فحاشی کے بنے، بلو ایریا میں دائیں کہیں بنے ہیں، جو وہ کب سے ہیں؟ کیا جی 8-10 سال ہو گئے نے. میں کہا اس سے پہلے ہوتے تھے کہ جی ہر جگہ ہوتے تھے. میں کہا یہ اس کے بعد بھی رہیں گے کہ جی رہیں گے ہر جگہ. پنڈی میں نے کہا آپ کو میں پنڈی کے اڈے میں بتاتا ہوں، میں تو رات کو ڈیوٹی کرتا ہوں، میری گاڑی میں اکیلا پھر رہا ہوتا ہوں، مجھے نہیں پتا عورتیں کدھر کھڑی ہیں. بھائی میں عینی شاہد ہوں اس کا، بالکل مجھے پتا ہے. پبلک پارک کے باہر کہاں کون عورتیں کدھر کھڑی ہوتی ہیں، ہجڑے کہاں کھڑے ہوتے ہیں، مریڑ چوک پہ کس چیز کا اڈا ہے، پتہ ہے یار. ہم تو کبھی اس کام میں پڑے نہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا آپ کبھی پڑے ہیں ان کاموں میں؟ آپ کبھی ہیرا منڈی گئے، لاہور، کوئی دائیں بائیں، کوئی ماڈل ٹاؤن، کوئی عورت طوائف، دوسرا تیسرا؟ نہیں جی استغفر اللہ. میں نے کہا جو جاتے ہیں انہیں آپ روک سکتے کہ نہیں جی؟ اور ہمارے ہی چند لوگوں کے انہوں نے نام گنوا دیے کہ یہ جاتا ہے اور یہ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہے. میں نے کہا آپ گئے کہ نہیں گئے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے. میں نے کہا بس اتنی بات پوچھنی تھی کہ بھائی صاحب آپ 4 مساج سینٹروں پہ ڈنڈے لے کے چڑھ گئے عورتیں مرد، اور ان عورتوں کو پھینٹی لگا دیا آپ نے. وہ اکیلی تو اس میں وہ کرتوت کر نہیں رہی ہوتی تھی. وہ مرد کہاں گئے جو کرتوت کروانے وہاں پہنچے تھے، پیسے دے رہے تھے؟ ان میں سے ایک کو تو پکڑ کے لاؤ سالو، انہیں تو سزا دو. یہ تم آدھے ایک جرم کے اندر آدھے 50% کو سزا دے رہے ہو اور آدھے کو چھوڑ رہے ہو، جو اس کو چلا رہا ہے بزنس کو. یہ کیسے ہوا ہے؟ تو آپ پہ فرق نہیں پڑتا، آپ پہ اثر نہیں ہوتا ان چیزوں کا. آپ اس پہ حکومت کے ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے، آپ حکومت کے اندر حکومت نہیں بنانی شروع کر دیتے کہ جی ہم خود لا اینڈ آرڈر نافذ کرتے. آپ اس کے خلاف ایک ایجیٹیشن رکھتے ہیں، آپ اس میں ایک تربیت گاہ بناتے ہیں، آپ اس کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں کہ جی یہ قہوہ خانے موجود ہیں، جوئے کے اڈے موجود ہیں، لاٹریاں چل رہی ہیں، ٹکٹ چل رہے ہیں، عورتیں مرد بہت زیادہ بدکماشی ہو رہی ہے. اس سے آپ کو بچنا ہوگا. باہر کی معاشرتوں میں ہو رہا ہے نا، امریکہ میں لوگ بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں، کینیڈا میں بیٹھے، انگلینڈ میں بیٹھے، یورپ میں بیٹھے، وہاں کھلے عام نائٹ کلبز موجود ہیں. جانے والے وہاں جا رہے ہیں، نہ جانے والا وہاں نہیں جا رہا. ہر جگہ شراب اویلیبل ہے، پینے والا پی رہا ہے، نہیں پینی تو نہیں پی رہا، ایک قطرہ نہیں پی رہا. بے شک وہ سروس دے رہا ہے، وہاں پہ ہوٹل میں بیرا بنا ہوا ہے، بوتلیں اٹھا رہا ہے، لیکن اس پہ کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا میں بھی پیوں، مفت مل رہی ہے. نہیں ہے. اور جنہوں نے کرنا ہے سو وہ ڈھونڈ کر نکال لیتے، ڈھونڈ کر نکال لیتے، کریت کے دوائیوں کے نام پہ پی جاتے. میرا گلا خراب ہے، مجھے ریشہ ہو گیا تو میں ذرا سی برانڈی پی لوں. عام سی بات ہے. پاکستان میں مسلمانوں میں کون سا نہیں پیتا؟
جو بچ گئے سو بچ گئے بھائی، بچ گئے سو بچ گئے. یہ ٹرائبل ایریاز میں ایک بڑی عام سی بات ہے کہ افیم کی گولی بچوں کو دی جاتی ہے جب تکلیف زیادہ خراب ہوتی ہے. کوئی انوکھی باتیں نہیں ہے کہ جی ذرا وہ ریلیکس ہو جائے، وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. شدید بیمار ہو جائے نا بچہ تو علاج اس کا پھر یہ ہوتا ہے. آپ بھی کھانسی کی دوائی میں افیم ہی پیتے ہیں، اس میں کوئی دعوے دار نہیں ہونا چاہیے، اس تمام نشہ آور اس میں ہوتا ہے، لازمی پرسنٹیج ہوتی ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے عقائد پہ ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ ساری باتیں سنتے رہیں گے، آپ کہیں گے جی کوئی جھوٹا نبی آ گیا، نبوت کا دعویٰ ہو گیا، جی یہ لاٹھی لے کے نکلا ہو تو یہ تو وہ تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم گولی مار دیں گے، ہم اٹھا لیں گے، ہم اٹھا دیں گے. کر لیں، آپ کرتے رہے، لیکن آپ کتنوں کو روکیں گے بھائی، کتنوں کو روکیں گے. میں آپ کو مرزائیوں کی کہانی سناتا ہوں، بڑے بدخماش اور بڑے بے شرم ہوتے ہیں، کیونکہ میں انہیں ذاتی دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کبھی کسی کی کہیں سنی نہیں. میں کئی کنورٹڈ مرزائیوں سے ملا، ایک دور میں 2-2.5 سال میں ان میں رہا ہوں، 2-2.5 سال میں نے ان کی باتیں سنی ہیں. یہ نہیں کہ میں مرزائی رہا ہوں، کبھی کبھی سوچ ان کی بکواس یاد سنی ہے میں نے، فراڈ اور جھوٹ. یہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں نا وہ زیادہ جلدی کنورٹ ہو جاتے ہیں حدیثوں کے حساب سے، کیونکہ ثابت کرتے ہیں نا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے اور یہ مسیح موعود مرزا قادیانی یہ تھا. وہ کہتے ہیں جی ہم کنورٹ اس بات پہ ہوئے کہ ہم نے جب دیکھا مرزائیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ جی یہ شریفوں کے بچے پردہ دار عورتیں، مرزائی ہے نا پردہ دار عورتیں ہوتی ہیں، وہ بڑے انہوں نے چوگے شوگے پہنے ہوتے ہیں، مرد نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، بڑا واسکے شاسکے شریف آدمی بنا پھر رہا ہوتا ہے. وہ مسلمان جو عام ہوتے ہیں وہ ایسے ہی موٹر سائیکل کے سلینسر نکال کے ٹراں ٹراں کر رہے ہوتے ہیں. عید میلاد پہ دائم بائیں ہر وقت ان کی عید یہی ہے. ابھی بھی عید پہ بیڑا غرق تھا پوری گلی میں، مسجد کے باہر یقین کریں اتنے اتنے ڈھیر تھے پٹاخوں کے جو بچوں نے چلائے. ہم تو اپنے گھر کو رو رہے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پہ چلا رہے ہیں. مسجد گیا ہوں تو مسجد کے دروازے پہ اتنے تھے کہ میں کہا گھر تو بھول جاؤ بھائی، یہ تو اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو ہم ایسے ہی مسلمانوں میں یہ بدماشیاں ہیں. اب کہہ رہے کہ جی یہ جب ان کے خلاف جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے، ان کے گھر جلائے گئے، تو باقاعدہ ڈھول تاشے باجے والے آ گئے اور بڑے بڑے پیرانے عظام اپنے رتھ گھوڑے لے کر اور تلواریں نکال کر آ گئے ربوہ میں. اور وہ جب ہوا ہے نا ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے، اور بالکل وہ سین تھا کہ جیسے رجز پڑھتے ہوئے غزوہ بدر کے صحابہ کرام پہ حملہ کر رہے تھے مکہ والے مشرکین. تو ہم اس بات کو دیکھ کے مان لیا کہ نہیں، پھر حق سچ کی لڑائی یہ لڑ رہے ہیں جو مظلوم ہیں، جن کے گھر بغیر وجہ کے جلائے جا رہے ہیں. تب دیکھیں جوڑتے کیسے ہیں، کہاں کی کہاں. میں نے کہا اچھا کمال، اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے اچھل کود بڑی کی جہاں کرنی نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی. اصولی موقف آپ رکھتے بالکل ٹھیک ہے، اصولی موقف کہ یہ نیا دین آ گیا، 4,500-5,000 دین چل رہے ہیں، مذہب چل رہے ہیں، ٹھیک ہے چل رہے ہوں گے. آپ نے مذاہب ختم کرنے ہیں. او بھائی مذاہب ختم نہیں کرنا ہوتا. آپ ذاکر نائک کی طرح لوگوں کو کلمہ پڑھائیں، یہ میری بہن آ گئی، یہ میرا بھائی آ گیا، میں کلمہ پڑھواؤں گا، کروا لیں آپ، پتہ نہیں اس سے رزلٹ کیا آنا ہے. اس طرح دین سمجھ نہیں آتا کہ جی آپ ورس نمبر 3 اور چیپٹر 22 نکال کے کھڑے ہو جائیں. اس سے کوئی قرآن سمجھ نہیں آئے گا کسی کو. آپ کو پوری کتاب ہی پڑھنی ہوگی، اور آپ یہی کہیں گے جی پوری کتاب پڑھو اپنے گھر جا کے، میری مت سنو، میں جو کہہ رہا ہوں مت سنو، میرے عقیدے کو مت مانو. بھائی اللہ کی کتاب ہے، میں اور آپ دونوں برابر ہیں، نہ میں رسول ہوں نہ تو رسول ہے. وہ ہو کے ہو چکا معاملہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں حتمی طور پہ وہ سیل لگ چکی ہے. مزید نہ میں رسول ہوں نہ تم. اب میں اور تم ایک بالکل ایک سٹیج پہ کھڑے ہیں. سیکھنے کا عمل ہے، سیکھ لو. حساب دینا ہے تو نے بھی اور میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو. نہ میں نے امام بخاری کو جواب دینا ہے، نہ میں نے امام ابو حنیفہ کو جواب دینا ہے، نہ شافعی کو، نہ حنبلی کو، امام جعفر کو. میں نے کسی کو حساب نہیں دینا بھائی. امام موسیٰ رضا کو میں نے حساب نہیں دینا، میں نے حضرت علی کو حساب نہیں دینا، میں نے نہیں دینا بھائی. میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب نہیں دینا، حساب اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے. سب نے بشمول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح روایتوں اور صحیح حدیثوں اور قرآن شریف کے مطابق بتا رہا ہوں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہوگا قیامت کے دن. فیصلے ہو چکے ہیں کہ یہ میرے مامور من اللہ اور برگزیدہ ہیں، کہ معاملے بڑی شان والے ہوں گے.
لیکن اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہوگی. قرآن شریف میں لکھا آ چکا ہے سارا، پڑھ لیں. آپ کو کوئی چیز اگر نہیں ملتی کہ جی یہ تو شک رہ گئی، اس کے لیے تو مجھے امام مہدی کی ضرورت ہی ہے، یہ شک تو رہ گئی، یہ تو جواب مجھے ملا نہیں تسلی بخش، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تو ضرورت ہے. تو ہوگی، آپ ڈھونڈ لیں، انتظار کریں، آ جائیں تو ان سے پوچھ لیجیے گا بھائی، بڑے بنوان بڑے ایمان سے. میں تو دعا کرتا ہوں اگر آنا ہے تو آ جائیں، تاکہ میں بھی ایک صحابی رسول تو بنوں، چلو حواری بنوں، صحابی نہیں صحیح حواری تو بنوں. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواریون تو کہیں گے نا آپ، تو میں حواریوں میں سے تو ہو جاؤں. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات ہے، بالکل چھوٹی موٹی بات. بھائی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معمولی مرتبہ ہے کوئی ان کا؟ آ گئے آ جاتے ہیں تو آپ سر آنکھوں پہ بھائی، یہ تو بڑے نصیبوں کی بات ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ جس نے ابھی آنا ہے 24 تاریخ کے بعد سنا ہے کہ وہ ظہور ہونے ہی والا ہے، 24 اپریل کو گائیں ذبح ہو جائیں گی 5 ریڈ ہائفر آ گئے نا جو ذبح ہو جائیں گے، تو وہ اعلان کر دیں گے کہ جی عیسیٰ بھی آ گئے. تو وہ جو آئے گا وہ یہودیوں کا مسیح ہوگا، وہ ہے اینٹی کرائسٹ، مسیح الدجال، جھوٹا مسیح، پہلا جھوٹا مسیح آنے والا ہے. اب میں کہتا ہوں اگر ترتیب بدل گئی اور پہلے سچا مسیح آ گیا، بعد میں جھوٹے نے اعلان کیا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کمپیریزن کیسے ہوگا؟ اگر دونوں ہی ایک صورت کے آ جاتے ہیں، ایک ہی صورت، ایک ہی شبیہ، ایک ہی حلیہ، ایک ہی کیڈا، اور ایک ہی طرح کے کمالات دکھاتے ہیں دونوں، آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں؟ تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے بھائی جان، میرا اور آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. براہ راست عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول نہیں ہے، بات سمجھ لیں، براہ راست ہمارے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی جان. اور انہوں نے نہیں آنا، انہوں نے نہیں آنا، ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ اپنی کتاب چھوڑ کر گئے ہیں، اپنی سیرت چھوڑ کر گئے ہیں، ہر چیز محفوظ ہے، بالکل آپ کے لیے کافی ہے. انہوں نے تو آنا ہی نہیں ہے. جو مسلمانوں کو اس میں تکلیف ہو یا ان کو فکر لگی ہو، ہمیں پتہ نہیں کیوں فکر ہے. براہ راست جن کے رسول پیغمبر ہیں، جنہوں نے ان کو تسلیس کیا ہے یا صحیح کیا ہے، تکذیب کیا ہے، یا صلیب پہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا مسئلہ ہے. قرآن شریف اس میں آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ جیسے ہی میرا عیسیٰ واپس آ جائے اس پہ سارے مومنوں مان لے آنا، کہیں نہیں لکھا بھائی جان، ختم ہو گئی یہ بات. تو ہم نے نہ ماننا ہے نہ انکار کرنا، ہمارا کوئی معاملہ ایسے ہے ہی نہیں، براہ راست نہیں ہے. جن کے آئیں گے وہ اپنے لڑائیاں لڑ لیں گے آپس میں. مسلمان پتہ نہیں کیوں کودے ہوئے بیچ میں، اس میں فلسطینی سب سے بڑے مامے بنے ہوئے کہ جی یہ ہماری سیکرڈ لینڈ یہ ہے، ہم القدس کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی تم نے اس میں رہ کے کرا کیا ہے جب تمہارے پاس تھا؟ میں بڑی آپ کو کڑوی مثال دوں، کل بھی دوستوں میں بیٹھا ہوا میں مثال دے رہا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا آپ نے؟ سنا؟ یہ ایک کرد بادشاہ تھے، نہ عرب نہ ترک، کردستان یہ علاقے کے، چلو جو بھی تھے، عراق کے سمجھ لو، چلو عرب مان لو یار، ختم ہو گیا، آپ عرب مان لیں، کچھ کہتے نہیں عرب ماتی عرب آپ چلو ختم تھے نا. القدس شریف پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، فتح کر لیا تھا، چلو ہم کہتے ہیں فتح کر لیا تھا. رائج ہو گئے، نمازیں شروع ہو گئی، عیسائی بھی آ رہے، یہودی بھی آ رہے، مسلمان بھی، بڑے آپ نے تمام کے حقوق بالکل زبردست سلطان نے دیے. ان کا بیٹا اور ان کا پوتا ناخلف ترین لوگوں میں سے 32 سال کے اندر اندر وہ قبضہ ختم ہو گیا. within 32 ایئرس عیاش ترین اور بالکل ہجڑا نما بچے پیدا ہوئے ان کے گھر. میں نہیں کہہ رہا، یہ ہسٹری کہہ رہی ہے، بالکل مسنے پیدا ہوئے. جو عورتوں کے دیوانے وہ تھے کہ جی ان کے حرم میں پتہ نہیں کتنی سینکڑوں عورتیں، اور تمام عیسائیاں اور یہود نے زیادہ. مسلمان تو کالی آنکھیں کالے والی ہوتی تھی نا، سنہری آنکھیں سنہرے بال جو تھے نا، وہ نیلی آنکھیں سنہرے بال وہ دوسری ہوتی تھی، اور بھری پڑی تھی حرم سے، حرم بھرا پڑا تھا. اس دور میں کمال اور ہوا ہے. ائمہ اربعہ کا جو ہولڈ ہوا ہے، امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے امام موسیٰ، امام یوسف، امام محمد اور امام شافعی، حنبلی، مالکی، یہ عقائد اتنا زور پکڑے ہیں اس دور میں، یہ بالکل سچ بات ہے، اس دور میں اتنا زور پکڑے ہیں کہ 4 علیحدہ علیحدہ امامتیں ہوتی تھیں حرم مکہ میں.
4 علیحدہ علیحدہ، ظہر کی 4 نمازیں، عصر کی 4 نمازیں، مغرب کی 4 نمازیں، عشاء کی 4، فجر کی 4، علیحدہ علیحدہ جماعت ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ اذانیں دے کر۔ ادھر سلطان صاحب قبضہ کر رہے تھے القدس شریف پہ، وہاں دین قائم کر رہے تھے، جہاں کرنا تھا وہاں یہ حال تھا، وہاں اٹ کتے دا ویر مچا ہوا تھا اور لوگ سر پھٹول کر رہے تھے ایک دوسرے کی، مسلمان۔ حرم مکہ کے تقدس کی یہ حالت تھی۔ میں اس لیے اس بات کو روتا ہوں بھائی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو مل کے سازش ہے نا کہ مسلمانوں کو اس میں گھسیٹ کے اس کی تبرک کو، اس کو متبرک بناؤ تاکہ وہاں پھر بیڑا غرق ہو جائے، جو تمہارا حرم اصلی ہے۔ تقدس تو اس کا نماز تو تم نے وہیں پڑھنی ہے یار، تم نے اور کدھر منہ کرنا چاہ رہے ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ اپنا رخ انور پھیر لیں، مکہ کی طرف کر لیں، حرم خانہ کعبہ کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی خواہش ہے، آپ پھیر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کیوں تھی؟ قرآن شریف میں لکھا ہم آسمان کی طرف آپ کا رخ انور بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ پھیر لیجئے اپنا رخ انور، آپ کی دعا مانے، آپ کی خواہش مانی جا رہی ہے، آپ اپنا رخ انور حرم شریف کی طرف کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، اور جب جہاں پہ بھی ہو اب خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لو۔ یہ خواہش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تھی اور اللہ تعالیٰ کیوں جانتے تھے اسے؟ قرآن شریف میں کیوں ذکر ہے کہ بھائی اول بیت یہی ہے، اول آخر تک اب یہی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، کوئی اب وہ وقت نہیں آئے گا کہ آپ القدس کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھیں گے، مسجد اقصیٰ کی طرف، یہ کبھی نہیں ہوگا، نہیں آئے گا وہ وقت۔ آپ مرتے مر جائیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے۔ میں کہوں کہ جی خانہ کعبہ اس طرف ہے، منہ ادھر کر کے نماز پڑھو، آپ مجھے پڑھ کے دکھا دیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس کا مطلب ہمارا ٹاپک ہے ہی نہیں۔ اب ٹاپک ہے عورتوں اور بچوں اور مظلومین کا، جو قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، سارا مسلمان سب چیز چھوڑ کے ان کا ساتھ دے کھڑا ہو جائے، اور یہ جہاد بھی سیف ہوگا، مارو یا مر جاؤ، یقاتلون و یقتلون، یا قتل کرو یا قتل ہو جاؤ، کوئی دشمن کمزور طاقتور یہ وہ دوسرا تیسرا کوئی جواز کچھ نہیں چلے گا، اس وقت بس کھڑے ہونا ہے۔ مارو ان بدماشوں کو جو عورتوں اور بچوں کی زندگیوں سے کھیل، لیکن پہلے تو پاکستان میں مارو یار، جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے پہلے اسے تو روک لو، یہاں بھی تو ہو ہی رہا ہے نا۔ آٹے کی لائنوں میں کس طرح تھپڑ مار رہے ہیں، عورتوں کو گھسیٹ رہے ہیں، بالوں سے گرا رہے ہیں، دوپٹے کھینچ رہے ہیں، تو بات ہی کوئی نہیں، کپڑے پھاڑنا مطلب ہی کوئی نہیں رہا، ویڈیو بھی بن رہی ہے اور پولیس والا لگا ہوا ہے، گھروں میں گھس رہے ہیں، بدکاری کے اڈے کھول دیے انہوں نے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، عورتوں کو مارے چلے جا رہے ہیں، بچہ اٹھا کے لے گئے، یعنی کھلی بدماشی ہو رہی ہے۔ ابھی فوجیوں نے پکڑ کے تن کے مارا انہیں تو رو رہے، او بھائی تم نے کیا 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 نہیں کیا؟ تو آ گیا تمہارے سے بھی ایک بڑا، اس کو بھی بھگتنا ہے، ابھی اس کو تو بھگتنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے نا آپس میں۔ تو ان دونوں کی لڑائی میں وہ یار لوگوں نے تو لکھا کہ ہم صرف لڑائی کے ساتھ ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں، ہم صرف لڑائی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہمارے ہی بھائی بہن ہیں نا، یہ سارے جو عورتیں بہنیں مسلمان پاکستانی انہی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، پولیس والا یا فوجی، یہ فیملیوں کے ہی لوگ ہیں، مسلمان پاکستانی ہیں، یہ شیطان گھسا ہوا ہے ان کے دماغ، بدماش ہو گئے، اور عام آدمی بدماش ہو گئے، کبھی پولیس والوں کو پھیٹی لگا دیتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے نا، دونوں طرف ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی ملٹیپل ڈائریکشنز کر کے آپ کو لڑایا جا رہا ہے، اصل ٹارگٹ سے ہٹایا جا رہا ہے، آپ میں پوٹینشل موجود ہے لیکن آپ کا جگہ استعمال نہیں ہو رہا، الٹی جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے، اس پہ ٹی وی بھرے پڑے ہیں، بحث ہو رہی ہے، ریڈ ہائفر قرآن شریف سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ میں کوئی ریڈ ہائفر سورہ بقرہ میں نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، ایویں ٹھوکے گھمائے چلے جا رہے ہو، قرآن شریف سے ثابت ہے، جھوٹ بول رہے ہو سارا، صرف ٹی آر پی بڑھا رہے ہو ٹی وی پہ کہ جی یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی قرآن کا فیصلہ نہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ وہ موٹیویشنل پینٹ والے مولوی جو ہیں ملا ہیں، وہ پینٹ والا ملا جو ہے نیا موٹیویشنل ہے، کئی آ گئے ڈھیر سارے، وہ لگے ہوئے اس میں، کسی نے کچی داڑھی رکھی، کسی نے فرینچ رکھی، وہ عجیب سے سٹائل بنا کے نا تاکہ پتہ چلے میں ملا نہیں، ٹوپی یا وہ نہیں پہننا میں نے، ذرا میں ننگا سر رکھ کے بتاؤں کہ جی ماڈریٹ مسلمان ہے، پتہ نہیں وہ اس سے ماڈریٹ لگتا ہے شاید،
اور بھائی حرکتیں تو آپ کی ساری ملا والی ہیں، اچھل کود تو آپ کی ساری، صوفے پہ گھوم کے مسل کے اپنی پشت کو آپ ہلے چلے جا رہے، حرکتیں تو ساری آپ کی وہی ہیں جو وہ ممبر پہ ملا بیٹھا ہوا کر رہا ہے. آپ خواہ فروئی بات کریں جس کا دور دور تک مسلمانوں سے لینا دینا کوئی نہیں، آپ نے اس کو پرائمری مسئلہ بنا دیا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دابت الارض کا جو ذکر ہے وہ قرآن شریف میں، اس کو خواہ خواہ گھمائے چلے جا رہے ہیں، گھسیٹے چلے جا رہے ہیں. دابت الارض دابت الارض، دابت الارض یہ کیا ہو گیا جی؟ وہ جناب علی قیامت کے نزدیک قیامت کی آخری نشانی جو ہے وہ دابت الارض ہے. زمین سے ایک جانور نکل آئے گا، قرآن شریف میں جیسے لکھا ہے زمین سے ایک جانور نکل آئے گا اور وہ تمہیں دین ایمان کی بات، خیر اور شر کی کہانی سنائے گا. سارا قرآن شریف میں لکھا دابت الارض. اور اس کے اوپر روایتیں بھی ہیں کہ جی یہ نکلنا شروع ہوگا تو یہ رکے گا نہیں، اتنی بڑی تعداد میں اتنی تیزی ہوگی اس میں، پھر بھی رکے گا نہیں اور نکلتا جائے گا، بہت عظیم و شان کبھی جسہ ہوگا. کہانی در کہانی بنتی شروع ہو گئی. پھر کسی نے کہا اس کے دو سینگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا. پھر تو کوکاف شروع ہو گیا نا، پھر تو ہڈومان بھی آ گیا بیچ میں. پھر شری رام کے وہ 200 تیر بھی، ایک دھنوش بان کھینچا وہ تیر نکل رہا ہے، وہ چلتا جا رہا ہے پوری فوج پہ لگا. پھر تو سب کچھ ہو گیا. قرآن شریف صرف تانا دے رہا ہے کہ اب ہم نے رسول انبیاء تو بھیج دیے تمہارے اندر، سکھانے پڑھانے والے آ کے تھک ہار کے نکل گئے، تم نے سب کا انکار کیا، سب کی بےزتی، سب کا مذاق. اب ہم جانوروں کے بچوں تم پہ جانور نازل کریں گے، وہ تمہیں بتائے گا آ کے. شاید تم اپنے اصل کی، اپنے سگے کی بات سمجھ جاؤ، کیونکہ تمہارا دماغ جانوروں والا ہے. تو اب جانور بھیجیں گے آخری، ایک جانور تمہیں سکھائے. اور جانور تمہیں کیا سکھائے گا؟ ہاروت ماروت. قرآن شریف میں لکھا ہاروت ماروت بھیجے تمہیں آزمائش کے لیے کہ اب تم ان سے سیکھو، تم جادو سیکھو، تم بدماشیاں سیکھو، تم میاں بیوی کے اندر وہ سیپریشن کرانے کے طریقے سیکھو، جادوگری کی بدماشیاں سیکھو. یہ بھی کہ اتمام حجت وہ کرتے تھے کہ پہلے بتاتے تھے کہ جی یہ نافرمانی کے راستے ہیں. لوگ کہتے تھے خیر ہے، سیکھنا ہے ہم نے، وہ پھر بھی سیکھتے تھے. تو آپ کہیں گے جناب علی ہاروت ماروت قیامت کی نشانی ہے، وہ اب دین سکھائیں گے آ کر ہمیں. بھائی ہاروت ماروت ہمیں دین سکھانے نہیں آئے تھے. بات سمجھ رہے آپ؟ ہدایت کی بات انہوں نے بھی کی ہے کہ یہ نافرمانی کا راستہ ہے، دیکھو شیطان کا اور اللہ کے غصے کا راستہ ہے جو کرنا چاہے. بھائی ہدایت دی نا انہوں نے، دی نا ہدایت. لوگوں نے کہا نہیں ہمیں میٹھا نہیں چاہیے، ہمیں مرچ مسالہ چاہیے. انہوں نے کہا مرچ مسالہ لے لو، وہ سکھا دیتے. تو ہاروت ماروت کوئی وہ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی ہم پورا ایمان لائیں گے. تو مجھ سے ہمارے ایک پروفیسر صاحب سے پتہ نہیں کہاں ہوں گے اب، وہی پوچھے تھے ہاروت ماروت فرشتے تھے یا کیا تھے. میں نے کہا جی کوئی 15,000 سال پرانی بات پوچھ رہے ہو، تو ابھی کی پوچھو دال روٹی کا جو تھے یا نہیں تھے. میں اس میں کیا کہوں؟ میں کہوں گا فرشتے تھے، آپ کہیں گے ہائے فرشتے بہکاتے، ہائے توبہ 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 توبہ، گناہ ہو گیا گناہ ہو گیا. تو بھائی گناہ ثواب کو چھوڑ دو، وہ آ کے نکل لیے. وہ بتانا تھا جسے بتا چکے، سیکھنے والا سیکھ گیا، چھوڑنے والے نے چھوڑ دیا. آپ آج کی بات کریں، ابھی کی میری اور اپنی بات کریں. آپ ہاروت ماروت کو کہہ رہے ہیں کہ میں فرشتہ ثابت کروں، دوسرا کہہ رہے نہیں وہ شیطان تھے. عجیب ہے، کمال آدمی ہے. تم بابل کے ایک کنویں میں الٹے لٹکے لٹکا رہنے تو تم نے نکالنے جا کے تو ٹھیک ہے، چلو میں چلتا ہوں ساتھ میں. تم نکالنے اور نکال لیے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ سمجھ لو. اگلا کام کیا ہے؟ آپ زیادہ زیادہ انہیں نکالنا چاہ رہے ہیں، یا آپ زیادہ زیادہ اس کنویں کو بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ نکلنا ہے، کہیں نکلنا ہے، احتیاط. جیسے وہ روزہ جلدی بند کرتے ہیں نا، احتیاط 1 گھنٹہ پہلے ٹوٹ ہی نہ جائے قدرت. کہ کسی نے یوں بھی کر لیا یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. کیا 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 ہے آدمی، کیا کیا. ابھی تو اعتکاف مسائل میں سننا تھا، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا کیا ہے. یعنی ہم ان چیزوں میں پھنسے جن کا ہمارے سے دور کا تعلق کوئی نہیں ہے. آپ مسائل سنتے رہیں گے، یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. عقیدہ ان کا ٹھیک ہوگا جو کہیں گے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس سیرت طیبہ موجود ہے، کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں گئی. اگر کوئی آتا ہے یا کوئی چلا جاتا ہے، اب ہمارے دین پہ فرق نہیں پڑنے والا، دین پورا ہو چکا ہے. اب ہم نے صرف عمل کرنا ہے. ہم نے نیا کیا کرنا ہے؟ نیا کرنا ہے بسم اللہ تیاری پڑھ لو. اگر آپ کے عقیدے میں ہے کہ ایک نئی کتاب انجیل اصلی نازل ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی انجیل، تو آپ کا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے. روایتوں کے مطابق اور علماء کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ہوگا تو وہ ایک بحیثیت امتی آئیں گے.
میں اس پہ بہت اختلاف رکھتا ہوں، لیکن علماء کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو. وہ بحثیت ایک امتی آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جی میں بالکل اپنی رسالت وہیں چھوڑا ہوں چوتھے آسمان پہ، میں اب اس وقت خالی ہاتھ، خالی جیبیں، یہ وہ جیبیں دکھا دیں گے، یہ دیکھو آئی ہیو نتھنگ. صاحب کتاب ہوں گے لیکن اب یہ کتاب کوئی نہیں لائیں گے، انجیل نہیں لائیں گے، قرآن لائیں گے. یو آلریڈی ہیو قرآن، ختم ہو گئی، پھر تو آپ کو کوئی نیا نہیں آ رہا. اگر وہ کہے میں انجیل اصلی والی لاؤں گا، اس کو پڑھو گے مورکھو، پھر تم اسلام میں سچے داخل ہوگے، پھر آپ انتظار کریں. اب ایسا ہونے نہیں والا. آپ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا کس بحث کس بات کی؟ جن کے آ رہے ہیں ان کو فکر کرنے دو بھائی، ہمارے تو آ نہیں رہے. ہمیں تو عادت ہے خاص طور پہ پاکستانی کا کیڑا نہیں مرتا بیچارے گا. افغانی ابھی کوئی آ جائے ڈومیننٹ، ابھی ہے نا، طالبان نہ ہونا چاہیے تھا یار، طالبان نہ نظام بڑا صحیح چل رہا. اور تکھا کہ اتنا انسان انصاف کیتا انہوں نے ہے جی، اتنے چوری نہیں ہونی، اتنے پیٹرول پمپ تے ہو گیا جناب انہوں نے جرنیل ہو ایویں چیک کیتا، ایک رتی کا فرق ہوئے نا، انصاف ہونا قائم کیتا. سن رہے ہیں آپ یہ باتیں؟ نہیں سن رہے آج کل مارکیٹ میں ان ہیں بڑی پاپولر. میں کہا دعا کرو آ جائیں. جب آئیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر کہیں گے اے بڑی یار کوئی یار انہوں نے، وہ پھر آپ کہیں گے اے نواں عذاب نازل ہو. یہ آپ سیدھے ہوں گے نہیں. دوسروں کو دیکھ کے پتہ نہیں اپنا یہ منہ لال کرنا چاہتے. بھائی افغانی خوبصورت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اتنی لمبی داڑھی، لمبا چوڑا پگڑ باندھا ہوا، اس کا گیٹ اپ بڑا اپیلنگ ہے، اس میں کیا شک. اب ہم بیچارے پنجابی سکھے منہ والے ہیں جی، کمزور پتلی پتلی ٹانگیں، کالی رنگتیں، پگڑ باندھنے تو ہم اوڈ لگتے ہیں. میں نے سفید باندھا ہوا نا، میں کالا زیادہ لگ رہا ہوں اس میں سفید کلر زیادہ اس میں. اب یہ کسی افغانی نے باندھا ہوتا نا، اس کے سرخ گال نظر آ رہے ہوتے، پیارا لگ رہا ہوتا. فرق ہوتا ہے. اسی طرح جب عرب آئے نا، سرخ سفید لمبے چوڑے گھوڑوں پہ سوار، صاف ستھرے چٹے کپڑے، گلابی رنگتیں ہیں، آنکھیں بڑی بڑی غزالی. یہاں بیچارے سوکھی کھال میں مسے قسم کے ہندوستانے، ان کو یہ تو بڑا پیارا گڈ لکنگ، اور فرفر عربی بول رہا ہوتا تھا وہ، ہے نا. تو ہمیں اپنی زبان گھٹیا لگنے لگی یہاں کے لوگوں کو. ہم تو نہیں تھے لیکن ہمارے بڑے، ہمیں اپنی زبان گھٹیا لگنے لگی کہ جی ہمارے تو پیر ٹیڑھے میڑھے، ان کے پیر دیکھ کتنے خوبصورت ہوئے. عربوں کے پیر بڑے خوبصورت ہوتے، گورے چٹے لمبے چوڑے، ایرانی خون بھی ساتھ ملا ہوا بھائی، کھجور زیتون کی پیدا، وہ لمبے چوڑے. باقی ان کی صفات ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا، تو وہ الگ تھیں، لیکن یہ تو تھیں بنیادی طور پہ جو ظاہراً نظر آ رہی. اب اپیلنگ ہے، ہم نے خود کو عرب سمجھنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ آئے، محمد بن قاسم آیا، ہم نے کہا ہمارا لیڈر آ گیا. یہاں کا ہندوستوڑا سالہ صرف مسلمان ہونے کے بعد وہ محمد بن قاسمیہ ہو گیا ہے. یہ پیچھے نہیں پتا تھا کہ یہ داماد حجاج بن یوسف کا ہے. حجاج بن یوسف کا گیٹ اپ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں تو سمجھا کیا؟ نہیں سمجھا. آپ حجاج بن یوسف کا گیٹ اپ دیکھیے گا، وہ خیالی تصویریں، آپ کو پتہ لگے گا کتنا خوبصورت آدمی تھا، لیکن اتنا ہی شفاق تھا. ہسٹری پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا. تو ہم مروب ہونے والے لوگ ہیں. گورا آیا، گورا صاحب، آج بھی گورا صاحب کھڑا ہو جائے فرفر انگلش بول رہا ہو، آپ کہیں گے ہائے ہائے مزہ آ گیا. یہاں جتنی مرضی گوری پاکستانی لڑکی پھر رہی ہو نا، ایک گوری بیم وہاں سے آ جائے بد شکل قسم کی، صرف چٹی رنگت اور انگلش بول رہی ہو، آپ کہیں گے میڈم تو اب آئی ہے. مروب ہو جائیں گے ہم خود، خواہ اوبیڈینس آ جائے گی آپ میں. یہ اس علاقے کے لوگ ہیں کیونکہ ہماری بلڈ لائن ہے افریقن، غلام در غلام در غلام در غلام. وہ فطرت میں ہماری ابھی تک غلامی ہے، کبھی راجپوتوں کے غلام، کبھی سیدوں کے غلام، کبھی پٹھانوں کے غلام، کبھی ترکوں کے غلام، کبھی مغلوں کے غلام. ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یار کوئی آقا نہیں آ رہا، یار کوئی انسانیت ہے یار، ہماری غلامی خراب ہو رہی ہے ساری، زنگ لگ رہا. کوئی اچھا آقا ہے ہم پھر غلامی میں چلے جائے، مزہ آ جائے. یہ سارے اس کے ساتھ آسانی. حضرت امام مہدی اگر آئے تو گارنٹی ہے ایران سے آئیں گے. میں دیکھ لوں گا پاکستانیوں کے لیے کتنے قابل قبول ہوں گے. ایک پاکستان سے بھی کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ 5-6 کھڑے ہو جائیں گے. ایک لاہوریا کھڑا ہو جائے گا، ایک کراچی سے کھڑا ہو جائے گا، اسلام آباد سے. پنڈی والوں کو تو اپنا حق ہے، اور پنڈی سے کھڑا ہوگا تو اس کا انکار کر کے دکھانا. ہاں جی، جب اعلان پنڈی والا کرے گا
ایسی تیسی، باقی لوگ کہیں گے جھوٹا تو ہے لیکن اسے مان لینا ٹھیک ہے. بھائی پنڈی کا ہولڈ ہے ایسی تیسی تمہاری، پورا پاکستان میں ایک پنڈی کا اعلان ہوگا میں دیکھوں گا، دوسرا امام مہدی جواب تو دینا اس کے مقابلے میں. اور ایک فون بجے گا نا کہ اس امام مہدی کو ماننا ہے، میں دیکھوں گا کون. سارے مولوی کہیں گے یہ والا سچا ہے بھائی، اسے پکا مان لو. کہیں گے یہ تو وردی میں ہے، کہ یہی تو اس کی نشانی ہے، یہی تو کتاب میں لکھا ہوا تھا. نہیں ہوگا تو آپ چلو اب ویسے مانیں گے بھی نہیں، جب تک وہ وردی میں نہیں آئے گا نا آپ نے ماننا بھی نہیں. آپ لوگ بھی ایسے، وہ وردی میں آئے گا فوراً مان لیں گے ہاں یہ ہمارا اصل دا ٹرو مسایا ہے، دا پرومسڈ مسایا ہیز کم. وہ آ جائے گا، ہمارا وہ دکھ دائک، ہمارا نجات دہندہ آ جائے گا. تو آ جائے بالکل ٹھیک ہے. اب اس سے جب نجات چاہیے ہوگی پھر دیکھیں گے پھر کون آئے گا. اس سے اگر نجات چاہیے ہوگی پھر کیا کریں گے. مسئلہ کئی مسائل پیدا ہو سکتے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھائی جان ہمیں کرنا، ہمیں اپنے قرآن شریف آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کتاب پڑھیں آپ. اس میں اگر آپ کو کوئی سوال ابہام پیدا ہوتا ہے، بات سمجھ نہیں آئی، کوئی زندگی کا ایسا اصول رہ گیا جو آپ کو نہیں مل رہا، آپ ڈسکس کریں نا. پھر تو سوال پیدا ہو گیا نا کہ جی اس میں تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے ہماری زندگیوں کا. پھر تو بات ہے. ہم نے چھوڑے شد و مت سے ہماری نئی نسلوں نے سب شروع سے، مسلمانوں نے خاص طور پہ یہ دعا کی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کی ہے نہیں کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے طریقے سے بتائی کہ یہ مانگے جانے لائق دعا ہے. وقنا عذاب النار، یہ مانگے جانے لائق دعا ہے. مسلمانوں نے یہ دعا تو مانگی ہی مانگی ہے نا. ہمیں اس دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرما اور آخرت میں بہترین مانگا ہے نا. اگر اس پہ پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ آپ کی زندگی حسنہ تب ہوگی اس دنیا میں جب آپ کی زندگی سے خواہشات نکل جائیں. چیپیاں جو لگی ہوئی ہیں دھوتیوں کے اوپر دھوتی باندھی ہوئی اتر جائے. نہ آپ بجلی کے اسیر ہوں، نہ گیس کے اسیر ہوں، نہ پیٹرول کے اسیر ہوں، نہ گاڑی کے اسیر ہوں، نہ اسکول کالج کی ٹینشن ہو، نہ کھیتی باڑی کی ٹینشن ہو، نہ لینا نہ دینا، کوئی ٹینشن نہیں. واجبی زندگی، بس ستر ڈھانپنے کا لباس اور کبھی کبھی کھانا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور اپنا ہوم گراؤنڈ چھوڑ کے ہجرت بھی کرنی. صعوبتیں، بھوک، ننگ، پیاس، بے سر و سامانی، منافقین، یہ ہے پھر دنیا حسنہ. اس کے علاوہ دنیا حسنہ کچھ نہیں. آپ ڈھونڈتے رہیں پھر وہ سارا الٹ ہو گیا نظام. جب تک آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ لے نہیں آئے گا نا، قرآن شریف کا وہ فیصلہ پورے نہیں ہوگا کہ میں تمہاری قدورتیں، تمہاری سیئات، تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا، تب تمہیں جنت میں ڈالوں گا. قرآن شریف کا فیصلہ ہے. جنت میں لے جانا میں اتنا آسان نہیں. پہلے تمہارا رندہ مار کے تمہیں صاف کروں گا، ریگ مال سے اچھی طرح چمکاؤں گا، پھر جنت میں جانے لائق ہو جاؤ گے. اب وہ وقت قریب آ رہا ہے. آہستہ 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 میری خواہش کے عین مطابق پیٹرول مہنگے سے مہنگا اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ آپ پھر آخر چھوڑ دیں گے. اب بجلی کا بل اتنا آئے گا کہ آخر میٹر کٹوائیں گے. گیس اتنی مہنگی ہوگی آخر آپ نہیں دیں گے بل. ایٹ دی اینڈ ہونے والا ہے نا. اب تو دنوں کی بات ہے. ₹1,00,000 گیس کا بل اب کوئی بات نہیں رہی. ₹1,00,000 بجلی کا بل تو اسی سال آ جائے گا. شرفا میں 1,00,000 کو ٹچ کر جائے گا. چلو نہیں کرے گا، 70-80 ہمارا آیا جی، چلو اللہ کا فضل ہو گیا، 50 آ گیا، چلو ½ لاکھ آ گیا. ½ لاکھ سے تو بچنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ابھی ہونے والا ہے. ½ لاکھ بھائی جان، ½ لاکھ آپ کے بل بنتے ہیں آج، بجلی، گیس. اور اگر آپ پیٹرول گاڑی چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے تھکی ہوئی تو آپ کا پورا لاکھ تو لگ رہا ہے 3 چیزوں میں. اب اللہ تعالیٰ اگر آپ کی زندگی میں حسنہ چاہتا ہے تو ان تینوں عذابوں سے آپ کو نکالے گا. چوتھا بڑا عذاب آپ سے ٹالا جائے گا جب اسکول کالج بند ہو جائیں گے، تعلیمی نظام ختم. 5واں فلاح آپ کا وہ ہوگا جو میں بالکل ٹی وی پہ نہیں بتاؤں گا، وہ آپ کو ویڈیو بند کرنے کے بعد بتاؤں گا. جو بالکل بھلے کی انت ہوگی نا، جب آپ کا خیر اللہ تعالیٰ صحیح چاہے گا، تو پھر جو سب سے بڑا کام ہوگا وہ میں آپ کو ویڈیو پہ نہیں بتاؤں گا. لیکن وہ ہوگا. چلو اشارہ دے دیتا ہوں، جتنی مسجد زرار ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی.
قرآن شریف کا فیصلہ ہے، نقصان پہنچانے والی جو مسجد ہوگی اسے گرا دیا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے۔ ڈھا دو اس مسجد کو جو نقصان دے رہی ہے۔ میں نے نہیں لکھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد بنی تھی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نقصان پہنچانے والی مسجد کو گرا ڈالو، سازش کا اڈا گرا ڈالو اس کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ بھلا چاہے گا تو ایسی تمام اڈے گرا دیے جائیں گے جو صرف ممک کر رہے ہیں، جو صرف ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، ایک صرف ایک مکھٹا چڑھایا ہوا ہے انہوں نے منہ پر پارسائی کا، پاکیزگی کا۔ ابھی ہمارے کل پرانے دوست سے میں ملا ہے کو پرانے، تو وہ پرانی باتیں مجھے سنا رہے تھے میری ہی۔ وہ پہلے میں جن اتارنے جاتا تھا نا لوگوں کے، کئیوں کے وہ مسائل کی تو بتا دیا کسی نے، تو وہ کہتے تھے جی پیر صاحب آ رہے ہیں جن اتارنے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ دوست ابھی بھی ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں پیر صاحب کا کیا حال ہے۔ وہ میں موٹر سائیکل پہ جینس پہنی ہوئی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی، پونی باندھی ہوئی ہے، موٹر سائیکل پہ اپنے ٹرانک کالے رنگ پہ جا رہا ہوں، پرانے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، وہ ڈھونڈ رہے ہیں پیر صاحب کدھر ہیں، کہ جی یہی ہیں، انہی سے اتروانا پڑے گا جن آپ کو۔ کہ یہ اتار لیتے ہیں، کہ یہ تو چڑھا بھی دیتے مانتے گٹ اپ ہوتا، اللہ پہلے صفحے بچ جاتی ہیں، بابا جی آ رہے، پھر میں کہتا چپ چپ چپ، پھر کہتے اصلی آ گیا۔ یہ مکٹے بڑے پسند ہیں ہمیں، یہ شکلیں بوتیاں بڑی پسند ہیں، تو یہ ہمیں چاہیے۔ اب جگہ جگہ بیٹھے ہوئے پھر جس سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ بھلا چاہے گا تو یہ سب ڈرامے گر جائیں گے، ساری عمارتیں ڈھہ جائیں گی، گر جائیں گی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کا بھلا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا، پاکستان تو بیچارہ اس میں کیا گنتی ہے، پوری دنیا ٹھیک تب ہوگی جب تمام مین میڈ ایجادات ساری یکسر ختم ہو جائیں گی۔ بلڈنگیں، جہاز، گاڑیاں، گیجٹس، موبائل، انٹرنیٹ سروس، یہ وہ تمام ایجادات، تمام جدید علوم، تمام لیبارٹریاں، تمام سائنس اور ٹیکنالوجی یکسر ختم جب ہو جائے گا، انسان کی زندگی کا سکون کا پہلا دن شروع ہو جائے گا۔ اور یہ آپ پچھلی قوموں کو دیکھ لیں، قرآن شریف بھرا پڑا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ یہ کون سی وہ راج گڑھ کے کون سی ہماری وہ ابھی وہ یہ نا 9000 سال پرانی وہ سویلائزیشن ریاست ہوئی ہے پاکستان میں، 9000 پرانی، 9000 سال پرانی۔ اب یہ اس میں کل کی ویڈیو لگی ہوئی تھی کہ جی اس میں انہوں نے وہ کچھ بتیسیاں نکالی ہیں ڈیڈ باڈیز کی، اور ان کی بتیسیوں میں روٹ کینال ہوا ہوا ہے اور خول بھی چڑھے ہوئے ہیں، اور بالکل جانتے تھے روٹ کینال کو، دانتوں میں سوراخ کرنا، دانتوں کو ٹرانسپلانٹ کرنا اور بتیسی واپس ٹھیک کرنا، 9000 سال پہلے وہ جانتے تھے۔ کینال کا، کاریز کا سسٹم، پانی کی سپلائی کا، پائپنگ، باتھ روموں کا نظام، جدید فلش سسٹم، ٹوائلٹس، یہ ہزاروں سال پرانے ایجاد ہو کے ختم ہو چکے۔ لوہے کے پرندوں کا ذکر ہے، لوہے کے پرندے مطلب جسے آپ آج کے دور میں ہوائی جہاز کہیں، اس کا ذکر ہے کہ پہلے تھے۔ ایون اہرام مصر میں انہوں نے ہیلی کاپٹر کی تصویریں دکھائیں کہ یہ ہیلی کاپٹر دیواروں پہ بنا ہوا ہے، چاپرز، وہ کھدائی کی ہوئی ہے، وہ جانتے تھے اس بات کو۔ کئی چیزیں بنی ہوئی ہیں، مطلب جدید ہتھیار اوزار، وہ جانتے تھے اس بات۔ ختم ہو گئی وہ قومیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، بھول گئے لوگ ان کا ریشے ریشے بھول گئے جو ڈیولپ ہو چکے تھے سائنس ٹیکنالوجی میں ہم سے۔ اب یہ اہرام مصر بنے میں آج تک پتہ نہیں چلتا کہ کیسے بنے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ وہ بابل کے علاقے میں جو جنتیں بنی ہوئی ہیں، حیران ہے کہ یہ ہیونز بنی کیسے ہیں، یہ علاقے ڈیولپ کس طرح ہوئے ہوں گے۔ ختم ہوئی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ ٹیکسلا آپ کا پوری دنیا کی اہم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک تھا اور ختم ہو گیا ود ان نو ٹائم، بالکل مولیا میٹ۔ اب اس کے ریمینز سے پتہ چلتا ہے یہ بہت ڈیولپڈ تھے، بہت عالیشان، بہت بڑے پڑھے لکھی قومیں تھیں۔ ہمارے ساتھ اب جب تک یہ الٹ پھیر نہیں ہوگا ہم سیدھے نہیں ہوں گے۔ یہ ایجادات ہی ہمارے اچانک سروں پہ پڑیں گی، یہ تمام علوم سارے فارغ ہو جائیں گے، یا تو ججمنٹ ڈے ہوگا یا پھر اللہ کی کتاب سمجھنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ کتاب اپنی جگہ قائم رہے گی، اس کو کوئی زوال نہیں ہے، اللہ کے دین کو کوئی زوال نہیں ہے۔
وہ بھیج دیتا ہے. ہمیشہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ تم سے بہت اچھے بھیج دیتا ہوں. اگر آپ اچھے بننا چاہتے ہیں، بسم اللہ، آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے اور آپ کے بچوں کو اپنے لگائیں کہ آپ اللہ کی کتاب پڑھیں، عمل شروع کر دیں، باقی بحثیں چھوڑ دیں، باقی آپ کی مرضی. ٹھیک ہے جی.